حضرت امام شامل مسلمانوں کے حکمران، نقشبندیوں کے امام اور چیچنیا کے بادشاہ، شیخ طریقت، محدث، مفسر، ولی، متقی، پرہیزگار، آپ گھر میں گئے، یہ ہے مسلمانوں، یہ دیکھیں یہ ہے مسلمانوں کے حکمران حضرت امام شامل رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کو آپ کی اماں جان نے کہا امام شامل تو نے فلاں فلاں بندے کو پکڑا ہے، فلاں فلاں مجرم تو نے پکڑا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی اماں جی فلاں مجرم کو میں نے پکڑوایا ہے۔ تو اماں جان نے کہا شامل میں تجھے سفارش کرتی ہوں ان مجرموں کو چھوڑ دے۔ کیا کرتی ہوں؟ سفارش کون کر رہی ہے؟ اماں، والدہ، میں سفارش کرتی ہوں۔ یہ ہیں مسلمانوں کے حکمران، یہ ہیں مسلمانوں کے پیر۔ وہ ماں کو نہیں دیکھتے، وہ شریعت کو دیکھتے ہیں، وہ دین کی طرف دیکھتے ہیں، وہ رسول اللہ کے نظام کی طرف دیکھتے ہیں۔ حضرت امام شامل رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بات اماں جی کی سن لی، اور سننے کے بعد حضرت امام شامل نے دوسرے دن صبح صبح اپنے علاقے کے سارے قاضیوں کو، ججوں کو بلا لیا، اور چیف جسٹس قاضی والقضاۃ کو بھی بلا لیا۔ مرید سارے اکٹھے ہو گئے، مفتی بھی، عالم بھی، پیر بھی، سارے۔ حضرت امام شامل نے کہا یار ایک مسئلہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے کہا حضور کیا مسئلہ پیش آیا؟ حضرت امام شامل کہنے لگے یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی غلط بندے کی سفارش کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ کوئی بندہ کسی غلط بندے کی سفارش کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ تو قاضی مفتیوں نے یہ کہا کہ اس کو 40 کوڑے لگیں گے۔ کیا لگیں گے؟ حضرت امام شامل نے کہا اگر وہ کوڑے کھانے کے قابل نہ ہو، بزرگ ہو، کوڑے نہ کھا سکتا ہو، تو پھر مفتیوں نے کہا، انہوں نے کہا جناب پھر اس کا قریبی رشتہ دار کھائے، اس کا بیٹا ہے تو بیٹا کھائے، گھر والا ہے تو اس کے حصے کا گھر والا کھائے، اگر بیٹی ہے تو بیٹی کھائے، اگر اس کے ساتھ کوئی گھر والی ہے تو وہ کھائے، مرد ہے تو مرد کے قریبی رشتہ دار، عورت ہے تو عورت کے قریبی رشتہ دار کھائیں۔ حضرت امام شامل شیخ طریقت، یہ ہیں مسلمانوں کے حکمران، آپ نے سارے مریدوں اور پورے علاقے کے مجمع کے سامنے کہا جلاد کو بلاؤ، کوڑے مارنے والے کو بلاؤ۔ حضرت امام شامل نے اس کو بلوایا۔ جب سارے لوگ بیٹھے، سب کے سامنے حضرت امام شامل نے اپنی کمر سے کپڑا ہٹا کر جلاد کو کہا مجھے مارو کوڑے، میری ماں نے غلط بندے کی سفارش کی تھی اور اس کے حصے کے کوڑے میں کہوں گا کیونکہ وہ کھا نہیں سکتی۔ آج جن کی حکمرانی میں غریب آٹے کی لائنوں میں لگ کر مر جائیں، بجلی کے بل گلے میں لٹکا کر چھلانگ لگا کر مر جائیں، آج ان کے نعرے لگائیں، وڈیروں سرداروں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ حضور کا دین تو یہ ہے، فاروق اعظم منبر پر کھڑے ہو جائیں، پوچھیں بتاؤ میری رعایا اگر آج عمر ٹیڑھا ہو جائے، حضور کا راستہ چھوڑ کر کسی اور ٹیڑھے راستے پر چل پڑے تو کیا ہوگا؟ کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ حکمران ہیں، آپ سے کون پوچھ سکتا ہے؟ آخری دیہاتی، آخری صف میں سے ایک دیہاتی کھڑا ہوا، اس نے تلوار نکالی، اس نے کہا عمر ٹیڑھا ہوا تو اسے سیدھا کر دیں گے، کیسے ٹیڑھا ہوگا؟ آج حضور کا دین لٹ رہا ہے۔ آپ پر جو ظلم کرے، بجلی کا بل مہنگا کرے، یہاں جی گیس کا بل مہنگا کرے، آپ پر ظلم کرے، وہ تو ظالم ہے۔ اور جو مسجدوں کے سپیکر اتار کر چلے جائیں، کیا وہ ظالم نہیں ہے؟ وابڈا کے ملازم کے گھر کے بجلی کا بل فری، اور اللہ کے گھر میں بجلی کے ٹی وی کے بھی پیسے، ریڈیو کا بھی ٹیکس، وہاں پر ٹیکس پہ ٹیکس، یہاں افسروں کے گھر کے بجلی کا بل فری ہے اور اللہ کے گھر کے بجلی کا بل فری نہیں ہے۔ وہاں بجلی کا بل بھی دو، ٹی وی کا ٹیکس بھی دو، ریڈیو کا ٹیکس بھی دو۔ بس کریں، بہت ہو گئی، حضور کے دین کی طرف واپس آئیں، حضور کی محبت اپنے سینوں میں ڈالیں، حضور کے غلاموں کی محبت اپنے سینوں میں ڈالیں، صحابہ کی محبت اپنے سینوں میں ڈالیں۔ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں اور اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ اللہ نے جب قرآن میں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرے حبیب میں تیرے غلاموں سے راضی ہو گیا ہوں، یہ آیت قرآن میں صحابہ کے لیے آئی ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں